حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ پر فرق کتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ وہ مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، میں نے بڑا ہی احسان کیا۔ یا اللہ کیا؟ اور میں اس بات صفیم رسول ہوں، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں دردمندانہ سوال ہے بھائی، ہمیں کیسے پتا چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کول، تو نہ ہی کہہ رہے ہی چنگا ہے۔ وہ بھائی ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو، خوشی کا اظہار تو کرو، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے۔ میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو، بیٹی جان ہوتی ہے باپ، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ او بھائی بیٹی جو اتنے بخار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ، تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا، فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ دے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے کڑا کھودا، اور اس کڑے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ کڑے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے میں نے چوٹ لگائی سر پہ، خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔ تو داعیہ کلبی کہتے وہ بتا رہا تھا، اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پوچھتے تھے، بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پوچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پوچھتے تھے۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے حضور نے پوچھا تیری جرأت کیسے ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے کسی صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو وہ یہ رحمتا للعالمین کے لفظ ہے یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چل۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی غلاموں کے ساتھ ظلم، حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئی؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، جو کہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے، ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کوئی چودھری سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا۔
یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کر، یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا، فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے 23 کلو جو دیے پیسنے کو چکی پہ، کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی، جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا، کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی، میں نے کہا کون ہے، دروازہ کھلے آ جاؤ، محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو، میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ کہتے میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے قربان جاؤں، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھی، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا، تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا، وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگوں اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے، اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے، میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہے، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے، رسول پاک نے بیان کیے، صحابہ کرام نے بیان، ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا ہے تگڑا سارا۔ اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے، رزق حلال کھانا چاہیے پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا آرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا، یہ نہیں، جو حضور کہتے ہیں اس پہ ڈٹ جا، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے نبی پاک، جو حضور کہتے اس پر تو ڈٹ جا۔ ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جائے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے نا بہت بڑا ایک قلعہ تھا، بڑی دیواریں تھی، اندر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے۔ مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلے تو جنگ کریں۔ ایک منجنیک ہوتی تھی، جس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے تو اس کے اندر جس طرح وہ چولہا ہوتا تھا بچوں کا کہ پینگ آکھی دسی اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتے، اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیک میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ تو صحابہ کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے، رسک نہ لے، تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو۔ جناب سراقہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو کے پھینکو۔ کہا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ کنگن ابھی نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا، اندر گئے، گرے بھی، دروازہ بھی کھولا، باہر بھی آئے، سارا کچھ ہوا، اور باہر آ کے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں؟ ہوا ہے کچھ؟
زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سراقہ بڑے بوڑھے ہو گئے، یہ آنکھیں جھک گئی، بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیفی آ گئی۔ اس وقت کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بلاؤ سراقہ کو۔ لوگ کہنے لگے حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح، کہو تو صحیح۔ جتے کان میں جا کر سراقہ کنگن آ گئے ہیں تو اس بوڑھے کو اللہ نے زلیخا کی طرح جوانی عطا اٹھے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسرا کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ ایمان کی مضبوطی لائیں۔ مسلمان کمزور باتیں کرتا ہے، اس کمزوری سے باہر آئے۔ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، نمازی ہو جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی، داڑھی رکھوں گا تو حالات کیسے بدلے۔ باہر آئے، ایمان میں مضبوطی لائیں۔ پہلی بات حضور پہ ایمان لاؤ، دوسری بات نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو، تعظیم مصطفیٰ کرو۔ کس طرح کرو، کس حد تک کرو، اس کی کیفیات کیا ہے، اس کا طرز کیا ہے، کتنی تعظیم کرنی ہے۔ تو وہ بھی عروہ بن مسعود ثقفی نے 1400 صحابہ کا کٹھا عمل بتایا ہے۔ جب وہ آئے نبی پاک کے پاس حدیبیہ کے موقع پر اور واپس گئے تو جا کے کہنے لگے میں دیکھ آیا ہوں، میں نے ساری زمانہ دیکھا ہے، پر جو ادب نبی پاک کی امتی اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا کرتے نہیں دیکھا۔ اور وہ ادب کس طرح کا؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے ابو سفیان یار میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکالی ہے اور عثمان غنی جیسے مالدار آدمی نے اپنے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مالنی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے پانی منہ میں ڈالا کلنی کرنے کے لیے اور بلغم مبارک نکلی ہے تو عبد الرحمن بن عوف جیسا سردار اور سیانہ بندہ اس کو لے کے چہروں پہ مال رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے عمر فاروق جیسے لوگ، عثمان غنی، مولا علی جیسے چلے لائنوں میں کھڑے ہوئے کہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے اور اس قطرے کے ساتھ ہم اپنے وجود کو مس کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی تبرک عطا فرما دے۔ صحابہ نے تعظیم رسالت مآب کا وہ منظر بیان کیا، وہ کیفیات بیان کی کہ لوگ آشش کر اٹھے اپنے دلوں میں حضور کی تعظیم۔ اور پھر ہے اطاعت رسول، جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، مرضی وہ جو اس کے آقا کی۔ اگر نبی پاک کے غلام ہے تو رنگ روب نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا۔ اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث، یہ بخاری ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ، تو مدینے کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، کچھ نے دیکھا تھا کچھ نے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے۔ اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے، جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح، اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا۔ اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں، کچا رنگ للاری والا تے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لہدا۔ کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی۔ اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا، کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، انہوں نے پتہ کیا کیا، ایک چادر لی، موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے، وہ آقا ہے، سایہ کر دیا جناب۔ اب لوگوں کو پتہ چلا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے عیسائی کون سا ہے، جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہے، جس طرح کے چہرے ان کے اسی طرح کی ان کے۔ مسلمان کی انفرادیت ہے، اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا۔ اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں، لطیف بات ہے، یہاں بزرگ فرماتے وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر، چند منٹوں کے لیے، تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے سایہ۔ امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک، وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے، یہ ڈیوٹی ہے امت کی۔ یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھا، امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے۔ مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، کام نہیں کر سکتے۔
اگر وہ فضیلت دیکھتے رہے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر چائنا میں. مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں. بھائی صحابہ پھیل گئے، گلی گلی نگر نگر گئے، انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا. تو 10,000 مسجد دے کے فارغ ہو جاتا ہے؟ یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے، مولوی سو گئے. اور خدا کے بندو 10,000 روپیہ لے کے یہ لوگ 5 وقت مسجدوں میں اذانیں پڑھتے، اور کبھی لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتا چلے کیا اشر ہے، کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے، کیا احترام رہ گیا، کون سا درجہ ہے. اس کا دل کرتا ہے وہ 2-4 باتیں کر کے گزر جاتا ہے. لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو، اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے. وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں، وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہے، وہ کب نکلیں گے؟ جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں. او یار ابھی تک اس امت نے دعائے قنوت یاد نہیں کی. رسول اللہ کے نام لینے والوں کو ابھی تک حضور کے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام یاد نہیں. اور یارو اتنا بڑا ظلم کے نبی پاک کی ازواج کے نام یاد نہیں. اتنی بڑی زیادتی کے لوگوں کو دین کے موٹے موٹے مسئلوں کا نہیں پتا. میرے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں میں انہیں بھی دین نہ سکھا سکوں؟ تیری میری ڈیوٹی ہے، حق نے کر دی ہے دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد. خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے، میدان میں نکلنا ہے کریا کریا کوچا کوچا نگر نگر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کام ابھی ختم نہیں ہوا. اقبال کہا کرتے تھے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی دور دور توحید کا نور پھیلانا ہے. 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے، جو مسلمان دین سے دور ہے انہیں قریب لانا ہے. ہمارے جوانوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے بت پوجنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پوچھتا ہے. حکمران کہتے ہیں چرچ بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں، اونی دیوانی میں بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں. او ظالموں تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں خبر نہ ہوئی کہ جن بت پوجنے والوں کی ہولی میں تم گئے ہو ان بتوں کے خلاف بھی تو ساری زندگی میرے نبی نے جہاد کیا ہے. ان بتوں کے ساتھ ہی ان بتوں کے ماننے والوں کے خلاف ہی تو حضور نکلے. تم ان کے پاس چلے گئے جن کے خلاف حضور جہاد کرتے رہے. ہمیں نکلنا ہے، ہمیں 1 2 3 4 کر کے ہم یقین کریں. میں تو کہا کرتا ہوں کوئی آدمی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بھی اس دور میں دین کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی مہربانی. اور چلو نام تو لے رہا ہے، کچھ کر تو رہا ہے. حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے جوانوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہیں کہ ہر چیز بکھری ہوئی ہے. میں مثبت بات کرنے کا عادی ہوں، میں یہ درس دیتا ہوں. آج کے دن امت مسلمہ کو اتنا بڑا پنڈال اور سارا بھرا ہوا، ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں. ابھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے آج تو واقعی آپ نے عید بنا دی ہے. اینج تو عید پڑھن جائید ہے، آج تو آپ نے. تو میں نے کہا میں ہم کون ہوتے ہیں عید بنانے والے؟ یہ تو عید محبوب کو پیدا کرنے والے نے بنائے. یہ تو واقعی عید کا سما لگ رہا ہے. عزیز بھائی یاد رکھو آج کے دن مسلمان کو عہد وفا کرنا ہے. ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا. وہ نا سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں. اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی. وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے. دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے. کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے، پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی.
اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول بتاؤ، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں پچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا، عدالت تھی، جج تھی حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی، کا امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتے ہو تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا جو سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے تو نا عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چڑھایا کرتا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے، یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستی میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ظرف۔ وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے۔ آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں۔ کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھیں، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالا۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے، سریلی اتنی تھی، اس میں لطف ہی اتنا تھا۔ ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے۔ اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت سنتے، پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز۔ تینوں پھر اٹھ گئے، کئی دن آتے رہے، ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی، ہو گئی بات طے۔ اخنس بن شریح کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا، میں نے کہا سونے ایک دن نہیں کئی راتیں، تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں، کری بات کر۔
سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی, ساری رات سنا, بتا بات سچی ہے کہ نہیں. تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچا ہے, ایک ایک بات سچی ہے, تو تو مانتا کیوں نہیں, پھر تو مانتا کیوں نہیں. تو جو ابو جہل نے جواب دیا, خدا را اس پہ غور کرنا, میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا, او پھر تو مانتا کیوں نہیں. تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا, حضور سید عالم کے قبیلے, شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا, انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا, پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان لیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے, بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے, اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو, یہ برادری کا بت, قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ, وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا, گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا, قبیلہ دوسرا ہے. خدا را, ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات, قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں, چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں, زبور میں بھی حضور کی شانیں, انجیل میں بھی حضور کی شانیں, ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے, کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں, اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا, جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے, باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے, اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا, اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وہی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے, جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا نہیں مانے. وہ جو گروہی تعصب تھا نا, قبیلے کا تعصب گروہی, وہ لے ڈوبا. وہ تورات پڑھ کے بھی, انجیل پڑھ کے بھی, بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں. لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے. میں نے بھی غور کرنا ہے, آپ نے بھی غور کرنا ہے. یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں, فلانا فلانی جگہ ہو تو. یہ تو سوچ ہماری نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا, اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا. آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے, تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں. اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے, تیری عمر تھوڑی ہے, اس کی زیادہ ہے, تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا, تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا, خیرات بھی تو زیادہ ہے نا, عمر کیوں زیادہ ہے. اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے, تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں, لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے. اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا, اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا, تو مجھے تو پتہ ہے سارا. ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے. اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس